پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے, مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے, سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب, حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا, کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو, اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے, وہ شیطانی ہے. خیر, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, مرغے نے بانگ دی تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی, اپنا مطالعہ بند کیا, اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ, آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے, کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک, اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے, اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا, میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا, مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا, آدھا سے پونا گھنٹہ, جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں, برس کے برس ضائع کیے, مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں. میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان, کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم, پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک, حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری, پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ, دوسرا سوال, حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ, تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری.
اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا، اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے، کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں، دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا، وعن شبابہ فیما ابلاؤ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے۔ اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا، 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے، اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں۔ ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی، لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے، اس فطرت سے باز آنا چاہیے۔ اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں۔ امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا۔ وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو، تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں۔ یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے۔ یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے۔ چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہیں، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟
یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی، کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا